گزشتہ جمعۃ المبارک کے موقع پر یہ بات عرض کی گئی تھی کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو دو قیدی تھے، انہوں نے خواب دیکھا اور اس خواب کے نتیجے میں ان کو تعبیر یہ بتلائی گئی کہ ایک قیدی باعزت رہائی پا کر بادشاہ کے ہاں ملازمت پر بحال بھی کر دیا جائے گا۔ اب دوسری طرف بادشاہ نے ایک خواب دیکھا، بادشاہ مصر نے، ایک عزیز مصر ہے جس کا نام میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا، فوتیفار اس کا نام تھا۔ یہ بادشاہ مصر ہے، اور بادشاہ مصر کا نام فرعون ہوا کرتا تھا۔ جو بھی بادشاہ بنا مصر کا، اس کو فرعون کا لقب دیا گیا ہے۔ تو بادشاہ مصر نے خواب دیکھا اور خواب کی تعبیر کے متعلق بڑا پریشان ہوا۔ اس نے ماہرین تعبیر الرؤیا، خوابوں کی تعبیر کے ماہرین کو اس نے بلایا اور اپنے خواب کی تعبیر پوچھی، لیکن ان کو کوئی تعبیر سمجھ میں نہیں آئی۔ تو پھر جان چھڑانے کے لیے سب نے کہہ دیا کہ بادشاہ سلامت، یہ آپ کا خواب ایک خیالی خواب ہے، اس کے بارے میں آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن بادشاہ نے کہا نہیں، مجھے اس کی اصل تعبیر چاہیے۔ تو وہ قیدی جو ساقی تھا، جس کے متعلق یوسف علیہ السلام نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ یہ باعزت رہائی پائے گا، اس کو یاد آ گیا کہ قید خانے میں، جیل خانے میں ایک آدمی ہے۔ اس کو نہیں پتا تھا کہ یوسف اللہ کے نبی ہیں، وہ خوابوں کی تعبیر جانتا ہے۔ اس نے مجھے بھی خواب کی تعبیر بتلائی اور وہ تعبیر سچی بھی ثابت ہو گئی۔ اور پھر اس کو یہ بھی یاد آ گیا کہ وہ تو یوسف علیہ السلام نے مجھے یہ بھی تو کہا تھا کہ جب تم بادشاہ کے پاس پہنچو گے تو میری سفارش کر دینا اور میرے حالات اس کے سامنے رکھنا، اور بادشاہ سلامت کو بتلانا کہ میں بے قصور ہوں، میرا کوئی قصور نہیں ہے، میرا کوئی جرم نہیں ہے، مجھے بلا وجہ جیل کے خانے کے اندر اور قید خانے کے اندر رکھا گیا ہے۔ تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ، میں آپ کو اس خواب کی تعبیر بتلا سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ مجھے جیل خانے کے ایک قیدی سے ملاقات کی اجازت دیں گے۔ بادشاہ نے کہا کوئی بات نہیں، آپ جائیں ملاقات کریں، مجھے تو خواب کی تعبیر چاہیے۔ بادشاہ کا وہ ساقی قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا اور لیگ سلیک ہوئی۔ تو اب یوسف علیہ السلام 7 سال گزار چکے تھے۔ تو یوسف علیہ السلام نے ملاقات کے وقت اس سے کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا۔ مسلمانوں، آج ہمارے دلوں میں کدورت کیوں پیدا ہوتی ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر تحمل، صبر اور استقامت نہیں ہے، تحمل مزاجی نہیں ہے، ہم بہت زیادہ اپنے ذاتی معاملات میں جذباتی ہو جاتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کوئی گلہ، کوئی شکوہ نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ تم بڑے مطلب پرست ہو، مفاد پرست ہو، میں نے تمہیں چھوٹا سا کام بولا تھا، تو نے میرا کام تو کیا نہیں، اب تمہیں مطلب پڑا اور اب میرے پاس آئے ہو، نہیں کہا۔ کوئی گلہ شکوہ بولے سارے نہیں کیا۔ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے وعدہ کیا کہ حضور آپ یہاں تشریف رکھیں، میں تھوڑی دیر کے بعد آتا ہوں۔ 3 دن گزر گئے، وہ آدمی واپس نہیں آیا۔ آقا علیہ السلام وہیں تشریف فرما رہے، 3 دن کے بعد وہ واپس آیا۔ حضور نے کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا، حضور نے اسے کوئی تانا نہیں دیا، کوئی لعن طعن اور ملامت نہیں کی، بلکہ صرف اتنا کہا کہ تم نے مجھے 3 دن انتظار کر کے میرا قیمتی وقت ضائع کر دیا ہے۔ تو یہاں بھی یوسف علیہ السلام اس قیدی سے، اس ساقی سے کوئی گلہ شکوہ نہیں فرما رہے ہیں، اور یہ بھی نہیں کہا نہیں میں نہیں بتلاؤں گا تمہیں خواب کی تعبیر، بھائی تم نے میرا چھوٹا سا کام نہیں کیا، میں تمہارا کام کیوں کروں۔ آج کل ایسے ہی ہوتا ہے نا، عدلے کا بدلہ، کسی کے ساتھ نیکی کرو تو وہ آپ کے ساتھ نیکی کرے گا، ورنہ کوئی کہتا ہے جاؤ بھائی تم اپنے کام سے کام رکھو، میں اپنے کام سے کام رکھتا ہوں، جبکہ یہ نیکی ہوتی بھی نہیں ہے۔
نیکی کا بدلہ اگر چاہو، نیکی کا بدلہ مطلوب ہو تو پھر وہ نیکی نہیں ہو جاتی، وہ پھر مکافات عمل ہو جاتا ہے، وہ پھر عدلے کا بدلہ ہو جاتا ہے، وہ دنیا میں اس کا بدلہ بھی مل جاتا ہے، پھر آخرت میں تو کوئی بدلہ نہیں ہے۔ بہرحال اس نے کہا کہ مجھے خواب کی تعبیر چاہیے، مطلوب ہے۔ پوچھا کیا خواب ہے؟ کہا کہ بادشاہ نے خواب یہ دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں یا 7 موٹے فربا قسم کے بیل ہیں، اور 7 قسم کی دبلی پتلی گائیں ہیں۔ یہ جو دبلی پتلی اور لاغر اور کمزور گائیں یہ موٹی گاؤں کو کھا رہی ہیں، ان کو نوچ رہی ہیں۔ اور اسی انداز سے بادشاہ مصر نے یہ خواب دیکھا کہ 7 قسم کے سرسبز و شاداب خوشیں اور 7 قسم کے خشک خوشیں، یہ جو 7 قسم کے خشک خوشیں یہ سرسبز و شاداب خوشوں میں مل کر ان میں اتصال پیدا کر کے متصل ہو کر مخلوط ہو کر اس کو خشک کر رہے ہیں، ان کو بھی تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ حالانکہ اصولاً ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو موٹی تازہ اور فربا گائیں تھیں وہ دبلی اور پتلی گاؤں کو کھاتی، ان پر حملہ کرتی، ان کو نوچتی، اور اسی انداز سے جو سر سبز و شاداب خوشے تھے یہ خوشوں کو تر و تازہ کر دیتے، سرسبز و شاداب کر دیتے۔ لیکن معاملہ چونکہ الٹا تھا اس لیے بادشاہ بھی پریشان ہوا اور خوابوں کی تعبیر بتلانے والے بھی پریشان ہوئے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اس خواب کی تعبیر میں بتلا دیتا ہوں تمہیں، کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ بادشاہ سلامت سے جا کر کہو کہ 7 سال ایسے آنے والے کہ جن میں ہر طرف ہریالی، سرسبز و شادابی اور ہر طرف خوشحالی ہوگی، اور اس کے بعد 7 سال قحط سالی کے ہوں گے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک اور پیشن گوئی بھی کر دی، اور یہ پیشن گوئی بذریعہ وہی حضرت یوسف علیہ السلام کو معلوم ہوئی تھی، اس کا خواب کی تعبیر سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ کہا کہ ان 7 سالوں کے بعد، ان 7 خشک سالوں کے بعد، قحط سالی کے بعد 1 سال ایسا آئے گا کہ جس میں خوب بارشیں ہوں گی، خوب پیداوار ہوگی اور ہریالی ہوگی اور سرسبز و شادابی ہوگی۔ اور پھر ایک حکیمانہ مشورہ بھی دے دیا، ایک ہمدردانہ مشورہ بھی دے دیا کہ یہ جو خشک سالی کے جو 7 سال ہوں گے، ان 7 سالوں میں گندم کو خوشوں کے اندر ہی رکھنا، خوشوں کے اندر محفوظ رکھنا، کیونکہ ساری پیداوار اگر نکال کے باہر رکھ دو گے تو وہ قحط سالی کا جب زمانہ آئے گا، قحط سالی کے جب 7 سال آئیں گے تو اس گندم کو کیڑا لگ جائے گا، اس لیے اس کو خوشوں کے اندر ہی رہنا، کیونکہ خوشوں کے اندر گندم خراب نہیں ہوتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ خواب کی تعبیر لے کر یہ ساقی جب بادشاہ کے پاس پہنچا، بادشاہ بڑا خوش ہوا، اور بادشاہ نے کہا کہ یہ تو بڑا کوئی باکمال آدمی نظر آتا ہے، بلاؤ گا اس کو میرے دربار میں اور اس کی رہائی کا فوراً اعلان کر دو۔ یہ قاصد بھاگتا ہوا جاتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، توجہ سے بات سننے کی ضرورت ہے، بھاگتا ہوا جا رہا ہے اور یوسف علیہ السلام کو جا کر خوشخبری سنا رہا ہے کہ آپ کی رہائی کا اعلان ہو گیا ہے، آپ کو بادشاہ مصر نے باعزت رہا ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے نہیں، توجہ ہے، نہیں، مجھے رہائی نہیں چاہیے، میں سب سے پہلے ان عورتوں کو بلانا چاہتا ہوں وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ کہ جنہوں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ ڈالی تھیں، ان سب عورتوں کو بلایا جائے اور ان کو بلا کر میرے معاملے کی صفائی پیش کی جائے، اس کے بعد میں جیل سے رہائی کو قبول کروں گا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام بڑے صبر و استقامت والے پیغمبر تھے۔ اگر جتنا عرصہ یوسف علیہ السلام جیل کے قید خانے کے اندر رہے،
اتنا عرصہ اگر میں جیل کی کال کوٹری میں گزارتا اور مجھے رہائی کی آفر کی جاتی تو میں فوراً اس آفر کو قبول کر لیتا۔ اور امام طبری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے یہ الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام بڑے صبر و استقامت والے اور بڑے مکارم اخلاق والے پیغمبر تھے۔ جتنا عرصہ یوسف علیہ السلام جیل میں رہے، اگر مجھے آ کر یہ آفر کی جاتی تو میں مشروط تعبیر بتلاتا اور میں بادشاہ مصر سے کہتا کہ پہلے مجھے رہا کرو پھر میں خواب کی تعبیر بتلاؤں گا۔ بعض مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے امت کی تعلیم کے لیے، امت کو سکھانے کے لیے جملہ ارشاد فرمایا ہے، ورنہ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یوسف علیہ السلام سے بھی زیادہ ثابت قدمی والے تھے، کیونکہ ہمارے پیغمبر سب سے افضل ہے، اسی لیے تو امام الانبیاء ہے نا، تمام انبیاء کے سردار، تمام انبیاء سے افضل۔ لیکن امت کی تعلیم کے لیے، مسئلہ سمجھانے کے لیے کہ تمہارے سامنے اگر دو آپشن ہوں، ایک رخصت کا ہو، ایک عزیمت کا ہو، تو تم عزیمت کو چھوڑ کر رخصت کو اختیار کرو، تم مشکلات کو چھوڑ کر آسانی کو اختیار کرو، اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح یا اللہ کے نبی اور پیغمبروں کی طرح کوئی بھی ثابت قدمی والا نہیں ہو سکتا۔ یہ پیغمبروں کی ثابت قدمی ہے، یہ پیغمبروں کی استقامت ہے کہ وہ عزیمت کو قبول کرتے ہیں۔ اس لیے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یسروا ولا تعسروا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، مشکلات پیدا مت کرو۔ یوسف علیہ السلام نے یہاں پر ان عورتوں کی بات کی ہے کہ جنہوں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ ڈالی تھیں۔ توجہ ہے، بات تو توجہ سے سنتے آپ نہیں سنتے، میں کوئی بڑی بات نہیں کر رہا، چھوٹا منہ بڑی بات، لیکن ایک بات آپ سے عرض کر دوں، ہمارا جمعہ یہ خانہ پوری والا جمعہ نہیں ہوتا ہے۔ آپ اگر مستقل یہاں پر جمعہ پڑھتے ہوں اور آپ اگر پابندی کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ ہی دیتے ہیں تو نہ یہ اخباری جمعہ ہوتا ہے ہمارے پاس اور نہ ہی خانہ پوری والا جمعہ ہوتا ہے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے ایسی معلومات رکھوں اور قرآن اور حدیث کے وہ نکات آپ کے سامنے پیش کروں کہ جس سے آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو اور آپ کی اصلاح بھی ہو۔ صرف لفاظیت نہیں ہے، صرف خانہ پوری نہیں ہے اور اخباری جمعہ بھی نہیں ہے۔ میری ایک خطیب صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے تقریباً 14-15 سال ہو گئے اپنی مسجد میں امامت کرتے ہوئے، خطابت کرتے ہوئے، میں نے آج تک کوئی بھی جمعہ مطالعہ کر کے نہیں پڑھایا۔ تو میں نے کہا حضرت پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ میں اخبار پڑھ کر جمعہ پڑھاتا ہوں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اخباری جمعہ، اور واقعتاً وہ ہر جمعے میں کبھی وزیر اعظم کو تو کبھی وزیر اعلیٰ کو تو کبھی وہ لندن میں بیٹھے الطاف حسین کو اور کبھی جو امریکہ میں بیٹھنے والے کس کو للکار رہے ہوتے ہیں۔ تو بھائی اخباری جمعہ نہیں ہے، کام کی باتیں آپ کے سامنے عرض کی جا رہی ہیں توجہ کے ساتھ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، پہلے ان عورتوں کو بلاؤ کہ جنہوں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ ڈالی تھی اور ان کی وجہ سے مجھے یہ جیل کی کال کوٹڑی برداشت کرنا پڑی، جیل کی صحبتیں مجھے جھیلنا پڑی۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام جو جیل کے خانے میں گئے، قید خانے میں گئے، جیل کی صحبتیں جو جھیل رہے، وہ تو ان عورتوں کی وجہ سے تو نہیں گئے، وہ تو زلیخا کی وجہ سے جیل کے اندر گئے۔ عزیز مصر کی بیوی نے تو کہا تھا کہ اس کو جیل کی کال کوٹری میں ڈالو کیونکہ اس نے آپ کی امانت میں خیانت کی ہے، لیکن یوسف علیہ السلام نام لے رہے ہیں ان عورتوں کے جنہوں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ ڈالی تھیں۔ کیوں؟ مسلمانوں، مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھانے کے لیے کہ انسان اتنا بے مروت نہ ہو جائے، انسان کو اتنا بے ضمیر نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اپنے محسن کے احسانات کو بلا دے، اپنے محسن کے احسانات کو بلا دے۔ ہمارا محسن حقیقی اللہ ہے جس نے ہمارے اوپر بے شمار احسانات کیے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بعد یہ دنیا کا نظام ایسا ہے کہ ہر ایک انسان دوسرے انسان کا کسی نہ کسی درجے میں محسن ہوتا ہے۔ آپ کا والد آپ کا محسن ہے، آپ کا استاد آپ کا محسن ہے، آپ کا سینئر آپ کا محسن ہے، آپ کا دوست بھی آپ کا محسن ہو سکتا ہے،
آپ کا بھائی بھی آپ کا محسن ہو سکتا ہے، آپ کا پڑوسی بھی آپ کا محسن ہو سکتا ہے۔ اس لیے انسان کو اتنا بے ضمیر نہیں ہونا چاہیے کہ جب اپنا مطلب نکل جائے اور احسان کرنے والے کی احسان کو یا اس کی نیکیوں کو یکسر نظر انداز کر دیا جائے۔ یوسف علیہ السلام نے زلیخا کا نام اس لیے نہیں لیا کہ اس کے شوہر عزیز مصر نے مجھ پر اتنے بڑے بڑے احسانات کیے، اکرمی مثوا، اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا، عسیٰ ان ينفعنا أو نتخذہ ولدا، اس نے مجھے اپنے گھر کے اندر نوکروں، ملازموں اور غلاموں کی طرح نہیں رکھا بلکہ شہزادوں کی طرح رکھا ہے۔ اس لیے میں اپنے محسن کے راز سے پردہ نہیں اٹھانا چاہتا۔ سبحان اللہ تو بول دو یار۔ میں اپنے محسن، اپنے عزیز مصر کے احسانات کو بلا نہیں سکتا۔ میں اپنے محسن کی بیوی سے کے راز سے اور اس کی عزت سے پردہ اٹھا کر اس کو بے پردہ نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ وہ میرا محسن ہے۔ وہ معاشرے میں بدنام ہو جائے گا، معاشرے کے اندر اس کی عزت پر حرف آئے گا۔ اس لیے یوسف علیہ السلام نے زلیخا کا نام نہیں لیا، بلکہ کیا کہا؟ ان عورتوں کو بلاؤ کہ جن عورتوں کی وجہ سے مجھے جیل کی کال کوٹھڑی برداشت کرنا پڑی۔ یہ باتیں ساری جب ہو رہی تھیں تو زلیخا بھی پردے کے پیچھے ساری یہ معلومات حاصل کر رہی تھی۔ بادشاہ سلامت نے، بادشاہ مصر نے سب عورتوں کو بلایا اور عورتوں کو بلا کر ان سے سارے معاملے کی تحقیق کی۔ تو عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی ان الفاظ میں دی ہے جو قرآن مجید نقل کرتا ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 51، قال ما خطبكن اذ راوتن یوسف عن نفسه قلنا حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء۔ اللہ کی قسم ہم نے تو یوسف میں کوئی برائی دیکھی نہیں ہے، یوسف میں تو کوئی ایسی چیز تھی نہیں، یوسف کے متعلق تو ایسا خیال اور تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ اس سے اتنی بڑی خیانت کی ہو، کیونکہ وہ جب ہمارے سامنے سے گزرا تھا اس نے تو ہماری طرف دیکھا تک نہیں، وہ تو آنکھیں جھکا کے دوسرے کمرے میں چلا گیا تھا۔ اس لیے یوسف پاک دامن ہے، یوسف میں کوئی عیب نہیں ہے، یوسف کا دامن بالکل پاک، صاف اور شفاف ہے۔ اب جب زلیخا نے دیکھا کہ پردہ اٹھ چکا ہے، حقائق سارے سامنے آ چکے ہیں، تو وہ بھی بے اختیار پکار اٹھی۔ قالت امرأة العزیز الآن حصحص الحق انا راودته عن نفسی وانه لمن الصادقین۔ عزیز مصر کی بیوی کہنے لگی، اب بات واضح ہو گئی ہے، اب بات چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے میں بھی اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ میں نے خود یوسف کو اپنے آپ پر پیش کیا تھا، یوسف پر ڈورے میں نے ڈالے تھے، یوسف نے میرے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی، یوسف میری طرف مائل نہیں تھا، میری طرف راغب نہیں تھا، ڈورے میں نے ڈالے تھے، غلطی میری تھی، میں نے اس کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، یوسف تو سچا ہے، کھرا ہے، پاک دامن ہے اور اللہ تبارک و تعالی کا متقی اور پرہیزگار بندہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ۔ یہ سارا اہتمام میں نے اس لیے کیا، میں نے جیل سے رہائی کی آفر اس لیے قبول نہیں کی، میں نے ان ساری عورتوں کو اس لیے بلایا بادشاہ کے دربار میں کہ اگر میں بادشاہ کی آفر پر رہائی کو قبول کر لیتا اور باعزت رہا ہو جاتا تو لوگ کہتے کہ بادشاہ نے یوسف پر رحم کھایا ہے اور اس رحم کے نتیجے میں یوسف کو رہائی ملی ہے، ہو سکتا ہے کہ یوسف داغدار ہو۔ اب بات جب بالکل واضح ہو چکی ہے، اب معاملہ بالکل کلیئر ہو چکا ہے، میری پاک دامنی بالکل واضح ہو چکی ہے اور میری پاک دامنی کی گواہی خود زلیخا بھی دے چکی ہے، اس لیے اب میں نہ صرف رہائی کو قبول کروں گا بلکہ بادشاہ کی طرف سے مجھے جو وزارت دی جائے گی، بادشاہ کی طرف سے مجھے جو عہدہ دیا جائے گا میں اس عہدے کو بھی قبول کروں گا۔ وہ عہدہ کیا ہوگا؟
اور کون سا عہدہ یوسف علیہ السلام نے لیا، کون سے عہدے کو یوسف علیہ السلام نے قبول کیا، اور پھر برادران یوسف کی یوسف علیہ السلام سے ملاقات کس انداز سے ہوئی، اور یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کس طرح معاملہ طے کیا، یہ ساری تفصیلات انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعے کے موقع پر۔ تو آج کی معروضات کا خلاصہ،